بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں محرم کے ساتھ ساتھ سفر کے مہینے میں بھی عزاداری و مجالس اور چہلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ معرکہ حق و باطل کربلا کی ایک اہم اہمیت یہ ہے کہ اس واقعے میں بچوں، خواتین و بزرگوں، حتیٰ کہ اس وقت تک زندہ رہنے والے بعض اصحاب رسول جیسے بزرگ صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر تک نے شرکت کر کے حق و حسینیت کے لیے قربانیاں دیں۔ یہ بات حدیث و تاریخ کی متفقہ کتب میں ملتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں واقع کربلا کے پیش ہونے اور بنی امیہ و ملوکیت کے ڈکٹیٹر یزید لعین کی طرف سے امام حسین کی شہادت کا اشارہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت بی بی ام سلمہ کو خاک کربلا دے کر فرمایا تھا کہ 10 محرم کے دن یہ خاک سرخ رنگ میں تبدیل ہوگی، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کربلا میں میرا نواسہ سید الشہداء حضرت امام حسین 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تاریخ کی کتب میں ہے، ام سلمہ کے حوالے سے درج ہے کہ عاشورہ 10 محرم کو وہ مٹی سرخ رنگ خون میں تبدیل ہوئی تھی۔ تاہم تاریخ کی یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حتیٰ کہ یزید لعین کے دور میں بعض صحابہ و تابعین نے نہ صرف محمد وعلی محمد علیہ السلام کے اتباع سے انکار کیا بلکہ اہل بیت کو اتنے مصائب و مظالم کا شکار کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث ثقلین بھی کہا جاتا ہے کہ جو صحیح مسلم سمیت صحیح ستہ کی اکثر کتب میں ان الفاظ کی صورت میں موجود ہے کہ میں رسول تمہارے درمیان 2 گران قدر چیزیں کتاب اللہ اور اپنی عطرت اہل بیت علیہ السلام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر میرے بعد تم نے ان کی اطاعت و اتباع کیا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر روز قیامت میرے ساتھ مل جائیں گے۔ کربلا میں بچوں کا کردار۔ جبکہ کربلا کے میدان جنگ میں 6 ماہ کے شیرخوار علی اصغر سمیت ایسے درجنوں بچوں نے حق و امام حسین علیہ السلام پر جان نچھاور کر دی، یا پھر واقع کربلا کے بعد یزیدی فوج کی طرف سے مخدرات عصمت و طہارت سمیت قید و بند اور شام و کوفہ کے زندانوں میں مصائب و آلام کا اس طرح سے مقابلہ کیا کہ کربلا سے شام و کوفہ کے زندانوں تک اونٹوں پر لے جاتے ہوئے یا مظالم سے شہید ہوتے گئے، یزیدیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے گئے۔ میدان کربلا اور کربلا سے شام و کوفہ کے زندانوں تک لے جاتے ہوئے یزیدی فوج کے مظالم سے شہید ہونے والوں میں کئی بچوں میں سے 6 ماہ کے شیرخوار علی اصغر سمیت شریکت الحسین حضرت بی بی زینب کے 2 بیٹے اون و محمد کے علاوہ حضرت جعفر طیار کے نواسے اور سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کے 2 کمسن فرزند کے علاوہ نواسے رسول امام حسن ابن علی کے 13 سال کمسن فرزند قاسم ابن حسن کی لازوال قربانیاں شامل ہیں۔ اسی طرح امام حسین کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ بنت حسین کا یزیدی فوج کے مظالم برداشت کرتے ہوئے زندان شام دمشق میں شہادت بچوں کی قربانیوں کا درخشاں باب ہے۔ میدان کربلا میں بچوں کا کردار واضح تر کرنے کے لیے 13 سالہ کمسن قاسم ابن حسن کا یہ واقعہ ہی کافی ہے کہ جب امام حسین نے 13 سالہ کمسن قاسم ابن حسن سے پوچھا کہ میرے بھتیجے تم حق کی راہ میں موت کو کیسے پاتے ہو، تو 13 سالہ کمسن قاسم ابن حسن نے فرمایا کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ اسی طرح امام حسین کے 18 سالہ کڑیل جوان علی اکبر نے اسی طرح کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم حق پر ہے تو اس کی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر پڑے یا ہم موت پر۔ یہ گھرانہ آل محمد کی تربیت ہی کا اثر تھا، اور امام حسین فرماتے تھے کہ میں ظالموں کے ساتھ رہنے اور ان کی بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ ماننے کی بجائے شہادت کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ ذلت ہم اہل بیت سے دور ہے۔ میدان کربلا میں بچوں، بزرگوں اور خواتین کا نمایاں کردار ہمیں آج کی کربلا یا دور حاضر میں اپنا کردار ادا کرنے کا سبق دیتے ہیں۔